السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ النور کی آیت نمبر 23 سے 29 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی ایماندار عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما كانوا يعملون، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ظاہر کرنے والا ہے۔ یہاں دیکھیے، جب عام مسلمان عورتوں پر طوفان اٹھانے والوں کی سزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے، تو انبیاء کی بیویوں پر جو مسلمانوں کی مائیں ہیں بہتان باندھنے والوں کی سزا کیا ہوگی، اور خصوصاً اس بیوی پر جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بیٹی تھی رضی اللہ عنہا، اور جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ تھیں اور کتنی پیاری اور محبوب تھی۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام کا اس پر اجماع ہے کہ ان آیتوں کے نزول کے بعد بھی جو شخص حضرت عائشہ کو اس الزام سے یاد کرے گا وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے قرآن پاک کے خلاف کیا۔ آپ کی اور ازواج مطہرات کے بارے میں صحیح قول یہی ہے کہ وہ بھی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، سب کی سب حضرت عائشہ صدیقہ کی طرح ہیں۔ واللہ اعلم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے رسوا کرنے والے عذاب تیار کیے گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ سورۃ نور کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آیت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں اتری ہے، ان بہتان بازوں کی توبہ بھی قبول نہیں۔ اس آیت میں ابہام ہے اور 4 گواہ نہ لا سکنے کی آیت عام ایماندار عورتوں پر تہمت لگانے والوں کے حق میں ہے، ان کی توبہ مقبول ہے۔ یہ سن کر اکثر لوگوں کا ارادہ ہوا کہ آپ کی یعنی حضرت ابن عباس کی پیشانی کو چوم لیں، کیونکہ آپ نے نہایت ہی عمدہ تفسیر کی تھی اس آیت کی۔ ابہام سے مراد یہ ہے کہ ہر پاک دامن عورت کی شان میں حرمت تہمت عام ہے اور ایسے سب لوگ جو ہیں وہ ملعون ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر ایک بہتان باز اس حکم میں شامل ہے، لیکن حضرت عائشہ جو ہیں وہ بطور اولا ہیں۔ حضرت امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی عموم ہی کو پسند فرماتے ہیں اور یہی صحیح بھی ہے، اور عموم کی تائید میں یہ حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں 7 گناہوں سے بچو جو مہلک ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ سب سے پہلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرے نمبر پر جادو کرنا، کسی کو جادو کر کے جادو کرنا، اور تیسرے نمبر پر کسی کو بلا وجہ مار ڈالنا یعنی ناحق قتل کرنا، اور سود کھانا، اور یتیم کا مال کھانا، جہاد سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی مومنہ عورتوں پر
تہمت لگانا، بخاری و مسلم۔ اور حدیث میں ہے کہ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے والے کی 100 سال کی نیکیاں غارت ہیں۔ واللہ اعلم۔ آگے ارشاد فرمائے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب مشرکین دیکھیں گے کہ جنت میں سوائے نمازیوں کے اور کوئی نہیں بھیجا جا رہا تو وہ کہیں گے آؤ ہم بھی انکار کر دیں، چنانچہ اپنے شرک کا یہ انکار کر دیں گے۔ اسی وقت ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں گواہی دینے لگیں گے اور اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کافروں کے سامنے جب ان کی بداعمالیاں پیش کی جائیں گی تو وہ انکار کر دیں گے اور اپنی بے گناہی بیان کرنے لگیں گے، تو ان سے کہا جائے گا یہ ہیں تمہارے پڑوسی، یہ تمہارے خلاف شہادت دے رہے ہیں۔ یہ کہیں گے کہ یہ سب جھوٹے ہیں، تو کہا جائے گا اچھا خود تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ موجود ہیں، وہ گواہی دیں گے، تو وہ کہیں گے کہ یہ بھی جھوٹے ہیں، تو کہا جائے گا اچھا تم قسمیں کھاؤ، یہ خوب قسمیں کھائیں گے، پھر اللہ انہیں گونگا کر دے گا اور خود ان کے ہاتھ پاؤں ان کی بد اعمالیوں کی گواہی دیں گے، پھر انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ ہنس دیے، مسکرا دیے اور فرمانے لگے جانتے ہو میں کیوں ہنسا؟ ہم نے کہا اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا بندہ قیامت کے دن اپنے رب سے جو حجت بازی کرے گا اس پر یہ کہے گا کہ الہی کیا تو نے مجھے ظلم سے نہیں روکا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں، تو یہ کہے گا بس آج جو گواہ میں سچا مانوں اسی کی شہادت میرے بارے میں معتبر مانی جائے، اور وہ گواہ سوائے میرے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا اچھا یوں ہی صحیح، تو ہی اپنا گواہ بن جا۔ اب منہ پر مہر لگ جائے گی اور اس کے جسم کے اعضاء سے سوال ہوگا، تو وہ سارے عقدے، سارے بیانات، سارے راز، ساری باتیں کھول دیں گے۔ اس وقت بندہ کہے گا تم غارت ہو جاؤ، تمہیں بربادی ہو، تمہاری طرف سے ہی تو میں لڑ جھگڑ رہا تھا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو خود اپنی بدعمالیوں کا گواہ ہے، تیرے کل جسم کے اعضاء تیرے خلاف بولیں گے، ان کا خیال رکھ۔ اللہ سے پوشیدگی اور ظاہری میں ڈرتا رہ، اس کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اندھیرا اس کے سامنے روشنی کی مانند ہے، چھپا ہوا اس کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے ساتھ نیک گمانی کی حالت میں مرو، اللہ ہی کے ساتھ ہماری قوتیں ہیں۔ یہاں اس آیت میں دین سے مراد حساب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بہتان کر رہے ہیں، باندھ رہے ہیں، وہ اس سے بالکل بے لگاؤ ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ ایسی بری بات برے لوگوں کے لیے ہے، بھلی بات کے حقدار بھلے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی اہل نفاق نے حضرت عائشہ پر جو تہمت باندھی اور ان کی شان میں جو بد الفاظی کی، اس کے لائق وہی ہیں، اس لیے کہ وہی بد ہیں اور خبیث ہیں۔ صدیقہ رضی اللہ عنہا چونکہ پاک ہیں اس لیے وہ پاک کلموں کے لائق ہیں، وہ ناپاک بہتان سے بری ہیں۔ یہ آیت بھی حضرت عائشہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر طرح طیب ہیں، ناممکن ہے کہ ان کے نکاح میں اللہ کسی ایسی عورت کو دے جو خبیثہ ہو، ناپاک ہو۔ خبیثہ عورتیں تو خبیث مردوں کے لائق ہوتی ہیں، اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ ان تمام تہمتوں سے پاک ہیں جو دشمنان رب باندھ رہے ہیں، جو اللہ کے دشمن باندھ رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں۔ انہیں ان کی بد کلامیوں سے جو رنج و ایذا پہنچی وہ بھی ان کے لیے باعث مغفرت گناہ بن جائے گی، اور یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، جنت عدن میں بھی آپ کے ساتھ ہی انشاءاللہ رہیں گی۔ ایک مرتبہ اسیر بن جابر حضرت عبداللہ کے پاس آ کر کہنے لگے، آج تو میں نے ولید بن عقبہ سے ایک نہایت ہی عمدہ بات سنی۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، مومن کے دل میں پاک بات اترتی ہے اور وہ اس کے سینے میں آ جاتی ہے، پھر وہ اسے زبان سے بیان کرتا ہے۔ وہ بات چونکہ بھلی ہوتی ہے، بھلے سننے والے اسے اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں، اور اسی طرح بری بات برے لوگوں کے دل سے سینوں تک اور وہاں سے زبانوں تک آتی ہے۔ برے لوگ اب سے سنتے ہیں اور اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالی ہم کو اچھے لوگوں میں ہمارا شمار کرے، اور برے لوگوں میں اگر اللہ نے ہم کو لکھا ہے تو اللہ رب العالمین ہم کو برے لوگوں میں سے مٹا کر اچھے لوگوں میں، احسن لوگوں میں ہمارا شمار کر دے، ہم کو لکھ دے۔ آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں مت جاؤ جب تک کہ تم کو اجازت نہ ملے، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام کرو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتری ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہاں پر شرعی ادب کا بیان ہو رہا ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگو، جب تم کو اجازت مل جائے تو جاؤ، پہلے سلام کرو، اگر پہلی دفعہ کی اجازت طلبی پر جواب نہ ملے تو پھر اجازت مانگو، 3 مرتبہ اجازت چاہو، اگر پھر بھی اجازت نہ ملے تو لوٹ جاؤ اور واپس چلے جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ ملے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر مت جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے زیادہ ستھرائی والی ہے، پاکیزگی والی ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، 3 دفعہ اجازت انہوں نے مانگی، جب کوئی نہیں جواب آیا تو آپ واپس لوٹ گئے۔ تھوڑی دیر میں حضرت عمر نے لوگوں سے کہا، دیکھو عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آنا چاہتے ہیں، انہیں بلا لو۔ لوگ گئے، دیکھا تو وہ چلے گئے تھے۔ واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر دی گئی۔ دوبارہ جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ واپس کیوں چلے گئے تھے؟ جواب دیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے کہ 3 دفعہ اجازت چاہنے کے بعد بھی اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ میں نے 3 بار اجازت چاہی، جب جواب نہیں آیا تو میں اس حدیث پر عمل کر کے واپس لوٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس پر کسی گواہ کو پیش کرو ورنہ میں تمہیں
تمہیں سزا دوں گا، کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح ہے۔ آپ وہاں سے اٹھ کر انصار کے ایک مجمع میں پہنچے اور سارا واقعہ ان سے بیان کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کسی نے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم سنا ہو تو میرے ساتھ چل کر عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ دو اور ان کے سامنے حدیث بیان کرو۔ انصار نے کہا یہ مسئلہ تو عام ہے، بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ہم سب نے سنا ہے، ہم اپنے سب سے نوعمر لڑکے کو یعنی چھوٹی عمر کے لڑکے کو تیرے ساتھ کر دیتے ہیں، یہی گواہی دے آئیں گے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا کہ میں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت افسوس کرنے لگے کہ بازاروں کے لین دین نے مجھے اس مسئلے سے غافل رکھا اور میں یہ مسئلہ نہ سن سکا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے گھر گئے اور دروازے کے پاس جا کے اجازت مانگی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جواب میں وعلیک السلام ورحمۃ اللہ کہہ تو دیا، لیکن ایسی آواز سے کہ آپ نہ سنیں، یعنی چپکے سے آپ نے جواب دیا۔ چنانچہ 3 بار یہی ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام کرتے، آپ آرام سے نیچی آواز سے دھیمی آواز سے جواب دیتے، لیکن اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے واپس لوٹ چلے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے لپکے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سلام کا جواب نہ دینے پر آپ وہاں سے واپس لوٹنے لگے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے لپکے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی تمام آوازیں میرے کانوں میں، واللہ آپ کی تمام آوازیں میرے کانوں میں پہنچ رہی تھی، میں نے ہر سلام کا جواب بھی دیا، لیکن اس خیال سے کہ آپ کی دعائیں بہت ساری لے لوں اور زیادہ برکت حاصل کر لوں کہ جواب اس طرح نہیں دیا کہ آپ کو سنائی دے سکے۔ اب آپ چلیے اندر تشریف لائیے۔ چنانچہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے اور انہوں نے آپ کے سامنے کشمش لا کر رکھی، آپ نے نوش فرمائی، اس کو کھایا اور فارغ ہو کر فرمانے لگے تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا، فرشتے تم پر رحمت بھیج رہے ہیں، تمہارے ہاں روزے داروں نے روزہ کھولا۔ اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر، دوسری حدیث میں کہ آپ نے پھر دوبارہ ہاتھ اٹھا کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ سعد بن عبادہ کی آل پر اپنے درود و رحمت نازل فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ یاد رہے کہ اجازت مانگنے والا گھر کے دروازے کے بالمقابل کھڑا نہ رہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ 3 دفعہ سلام کہے، جب اجازت مل جائے تو اندر آئے، اگر اجازت نہیں ملتی تو واپس لوٹ جائے۔ اور ساتھ میں یہ ادب بھی بتایا جا رہا ہے کہ اجازت مانگنے والا گھر کے دروازے کے بیچ میں نہ کھڑا ہو، بلکہ دائیں کھڑا ہو یا بائیں کھڑا ہو، بیچ میں کھڑا نہ ہو، کیونکہ ابو داؤد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں جاتے تو اس کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ ادھر یا ادھر یعنی دائیں یا بائیں قدرے دور ہو کر زور سے سلام کہتے۔ اس وقت تک دروازوں پر پردے بھی نہیں ہوتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان کے دروازے کے سامنے ہی کھڑے ہو کر ایک شخص نے اجازت مانگی تو آپ نے اسے تعلیم دی کہ نظر نہ پڑے، اسی لیے تو اجازت مقرر کی گئی ہے۔ پھر دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر آواز دینے کے کیا معنی ہیں، کہ بیچ میں کھڑے ہو کر آواز دینے کے کیا معنی ہیں، یا تو ذرا سا ادھر ہو جاؤ یا ذرا سا ادھر ہو جاؤ۔ ایک اور حدیث میں کہ اگر کوئی تیرے گھر میں تیری اجازت کے بغیر جھانکنے لگے اور تو اسے کنکر مارے جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تجھے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت جابر ایک مرتبہ اپنے والد مرحوم کے قرضے کی ادائیگی کی فکر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، دروازہ کھٹکھٹانے لگے تو آپ نے پوچھا کون صاحب ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں۔ آپ نے فرمایا میں گویا آپ نے
میں کو کہنے کو ناپسند فرمایا، کیونکہ میں کہنے سے یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ کون ہے جب تک کہ نام یا مشہور کنیت نہ بتائی جائے۔ میں تو ہر شخص اپنے لیے کہہ سکتا ہے، پس اجازت طلبی کا اصلی مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں کہنے سے اجازت کا اصل مقصود جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے اپنی یا تو کنیت بتائے کہ میں ابو فلان ہوں، یا پھر اپنا نام بتائے۔ اس آیت میں استئذان استئناس ایک ہی بات ہے۔ صفوان بن امیہ جب مسلمان ہو گئے، ایک مرتبہ کلدہ بن حنبل کو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ اس وقت وادی کے اونچے حصے میں تھے۔ یہ سلام کیے بغیر اور اجازت لیے بغیر ہی آپ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ اور کہو السلام علیکم، کیا میں آ سکتا ہوں؟ اور حدیث میں ہے قبیلہ بنو عامر کا ایک شخص آپ کے گھر آیا اور کہنے لگا میں اندر آ جاؤں؟ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا جاؤ اور اسے اجازت مانگنے کا طریقہ سکھاؤ کہ پہلے تو سلام کرے، پھر اندر آنے کی اجازت طلب کرے۔ اس شخص نے یہ سن لیا اور اسی طرح سلام کر کے اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت دے دی اور وہ اندر آ گئے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے اپنے غلام کو نہیں بلکہ اپنی خادمہ سے فرمایا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آ رہے تھے، لیکن دھوپ کی تاب نہ لا سکے، یعنی راستے میں بہت سخت دھوپ تھی، دھوپ کی تاب نہ لا سکے، تو ایک قریشی کی جھوپڑی کے پاس پہنچ کر فرمایا السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس نے کہا سلامتی سے آ جاؤ۔ آپ نے پھر یہی کہا السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس نے پھر یہی جواب دیا۔ آپ کے پاؤں جل رہے تھے، کبھی اس قدم پر سہارا لیتے، کبھی اس قدم پر سہارا لیتے۔ فرمایا یوں کہو کہ آ جاؤ۔ اس نے کہا آ جاؤ۔ اب آپ اندر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ کے پاس بھی 4 عورتیں گئیں، اجازت چاہی کیا ہم اندر آ جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم میں جو اجازت کا طریقہ جانتی ہے اسے کہو کہ وہ پہلے اجازت لے۔ تو ایک عورت نے پہلے سلام کیا، پھر اجازت مانگی۔ حضرت عائشہ نے پھر اس کو اجازت دے دی، پھر یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ اللہ اکبر۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی ماں اور بہنوں کے پاس بھی جانا ہو تو ضرور اجازت لے لیا کرو۔ انصار رضی اللہ عنہ کی ایک عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں بعض دفعہ گھر میں اس حالت میں ہوتی ہوں کہ اگر میرے باپ بھی آ جائیں تو میرا اپنا لڑکا بھی آ جائے تو مجھے برا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ حالت ایسی نہیں ہوتی کہ اس وقت کسی کی بھی نگاہ مجھ پر پڑے تو میں ناخوش ہوں، اور گھر والوں میں سے بھی کوئی آ جاتا ہے، گھر والوں میں سے بھی کوئی اس وقت آئے کہ میں چاہتی نہیں کہ اس وقت مجھ کو کوئی اس حالت میں دیکھ سکے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ ابن عباس فرماتے ہیں 3 آیتیں ہیں کہ لوگوں نے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ فرماتا ہے تم میں سب سے زیادہ بزرگی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ خوف الہی رکھتا ہو، اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ امیر ہو۔ آج تو لوگوں کا خیال یہی ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو، جس کی بہت زیادہ شہرت ہو، سب سے بڑا وہ ہے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بڑا زیادہ بزرگی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ خوف الہی رکھتا ہو۔ اور فرمایا اور ادب کی آیتیں بھی لوگ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا میرے گھر میں میری یتیم بہنیں ہیں جو ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور میں ہی انہیں پالتا ہوں، کیا میں ان کے پاس جانے کے لیے بھی مجھے اجازت کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ضرور اجازت طلب کیا کرو۔ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا کہ شاید کوئی رخصت کا پہلو نکل آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں، لیکن آپ نے فرمایا کیا تم انہیں ننگا دیکھنا پسند کرو گے؟ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ فرمایا پھر ضرور اجازت مانگا کرو۔ میں نے پھر یہی سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا کیا تو اللہ کا حکم مانے گا یا نہیں؟ میں نے کہا ہاں ضرور مانوں گا۔ آپ نے فرمایا پھر بغیر اطلاع کے ہرگز ان کے پاس بھی مت جاؤ۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محرمات ابدیہ پر ان کی عریانی کی حالت میں نظر پڑ جائے اس سے زیادہ برائی میرے نزدیک کوئی اور نہیں ہے۔ یعنی جو بہنیں مائیں مجھ پر حرام ہیں، ان حرام عورتوں کی
عریانیت پر میری نظر پڑ جائے، اس سے زیادہ برائی میرے نزدیک اور کوئی نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اپنی ماں کے پاس بھی گھر میں بغیر اطلاع کے مت جاؤ۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اب بیوی کے پاس بھی بغیر اجازت کے نہیں جائیں؟ فرمائے یہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قول بھی محمول ہے اس پر کہ اس سے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں، لیکن تاہم اطلاع ضرور ہونی چاہیے۔ ممکن ہے وہ اس وقت ایسی حالت میں ہو کہ وہ نہیں چاہتی کہ خاوند بھی اس حالت پر اسے دیکھے۔ امام احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مستحب ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں جانا چاہے باہر سے ہی کھنکار دے یا جوتیوں کی آہٹ سنا دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سفر سے رات کے وقت بغیر اطلاع کے گھر آ جانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے گویا گھر والوں کی خیانت کا پوشیدہ طور پر ٹٹولنا معلوم ہوتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ ایک سفر سے صبح کے وقت آئے تو حکم دیا کہ بستی کے پاس لوگ اتریں تاکہ مدینے میں خبر مشہور ہو جائے۔ شام کو اپنے گھروں میں جانا، اس لیے کہ اس وقت میں اس تھوڑے سے وقت میں عورتیں اپنی صفائی ستھرائی کر لیں۔ اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا سلام تو ہم جانتے ہیں لیکن استئناس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر بلند آواز سے کہہ دینا یا کھنکار دینا، جس سے گھر والے معلوم کر لیں کہ فلاں آ رہا ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 بار کی اجازت اس لیے مقرر کی ہے کہ پہلی دفعہ میں تو گھر والے معلوم کر لیں کہ فلاں ہیں، دوسری دفعہ میں وہ سمجھ جائیں اور ہوشیار ہو جائیں، اور تیسری مرتبہ میں اگر وہ چاہیں تو اجازت دیں اور چاہیں تو منع کر دیں۔ جب اجازت نہ ملے پھر دروازے پر ٹھہرا رہنا بہت برا ہے۔ لوگوں کو اپنے کام اور اشغال ایسے ضروری ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت اجازت نہیں دے سکتے۔ مقاتل بن حیان فرماتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں سلام کا دستور نہیں تھا، ایک دوسرے سے ملتے تھے لیکن سلام نہیں کرتے تھے، کسی کے ہاں جاتے تھے تو اجازت نہیں لیتے تھے، یوں ہی ان کے گھر میں گھستے چلے جاتے تھے اور یوں ہی جا دھمکتے تھے، پھر کہہ دیا کہ میں آ گیا ہوں، اندر گئے تو کہہ دیا میں آ گیا ہوں۔ تو بسا اوقات یہ گھر والے پر بہت سخت گزرتا تھا اور برا لگتا تھا۔ ایسا بھی ہوتا کہ وہ اپنے گھر میں کبھی ایسے حال میں ہوتا کہ اسے اس کا آنا بہت برا لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام برے دستور اچھے آداب سکھا کر بدل دیے، اسی لیے فرمایا کہ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس میں مکان والے کو آنے والوں کو دونوں کے لیے راحت ہے۔ یہ چیزیں تمہاری نصیحت اور خیر خواہی کی ہیں۔ اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو بے اجازت اندر مت جاؤ، کیونکہ یہ دوسرے کی ملک میں تصرف کرنا ہے، یعنی اس کا گھر ہے، اور اگر آپ اچانک کسی کے گھر میں داخل ہوگے تو اس کی ملکیت میں تصرف کرنا ہے جو ناجائز ہے۔ مالک مکان کو حق ہے اگر وہ چاہے اجازت دے اور چاہے تو روک دے۔ اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ تو تمہیں واپس چلے جانا چاہیے، اس میں برا ماننے کی بات نہیں، بلکہ یہ تو بڑا ہی پیارا طریقہ ہے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل بھی اگر کسی کو کوئی کام ہوتا ہے، یعنی کسی نے کسی کے گھر جانا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ بہن میں آ رہی ہوں، اب تو چلو ٹیلی فون ہے اور یہ ذرائع ہیں ہمارے پاس، اور پوچھ لیتی ہیں کہ بھئی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ نہیں آج تو میرے پاس کام ہے، آج آپ نہیں آئیے، تو ہم برا مان جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاباؤں کا کیا طریقہ تھا کہ کہا سلام آپ نے کیا 3 مرتبہ، اور جب جواب نہیں ملا تو آپ واپس جانے کے لیے لوٹ گئے، ساتھ دوڑے ہوئے گئے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے اندر تشریف لائیے، میں آپ کا سلام تو سن رہا تھا لیکن میں آپ سے سلامتی کی دعائیں زیادہ سے زیادہ لینا چاہتا تھا۔ تو ہم کو بھی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اسلامی ادب آداب ہم کو قرآن سکھا رہا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ طریقے اور ادب آداب جو ہیں ہم کو سکھا کر گئے ہیں۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض مہاجرین رضی اللہ عنہم اجمعین افسوس کیا کرتے تھے کہ ہمیں اپنی پوری عمر میں اس آیت پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا کہ کوئی ہم سے کہتا لوٹ جاؤ اور ہم اس آیت کے ماتحت اس آیت پر عمل کرنے کے لیے وہاں سے واپس لوٹ جاتے۔ اجازت نہ ملنے پر دروازے پر ٹھہرنا بھی منع فرما دیا گیا۔ اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ یہ آیت
اگلی آیت سے مخصوص ہے. اس میں ان گھروں میں بلا اجازت جانے کی رخصت ہے جہاں کوئی نہ ہو. جہاں پر کوئی بھی نہ ہو. گویا یہ آیت پہلی آیت سے استثناء ہے. اسی طرح کے ایسے ہی تاجروں کے گودام، مسافر خانے وغیرہ میں اور اول بات زیادہ ظاہر ہے. واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.